15واں باب قربانی کے لیے احکام۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا ذبیحہ یا رضا کی قربانی گزرانو، یا اپنی معین عیدوں میں راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے حضور گائے، بیل یا بھیڑ بکری چڑھاؤ، تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداوند کے حضور نذر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا جس میں چوتھائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، اور تپاون کے طور پر چوتھائی ہین کے برابر میں بھی لائے۔ تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے ذبیحے کے ہر برے کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا، اور ہر مینڈھے کے ساتھ ایفا کے 5ویں حصے کے برابر میدا جس میں تہائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو نذر کی قربانی کے طور پر لانا، اور تپاون کے طور پر تہائی ہین کے برابر میں دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور جب تو خداوند کے حضور سوختنی قربانی یا خاص منت کے ذبیحے یا سلامتی کے ذبیحے کے طور پر بچڑا گزرانے، تو وہ اس بچڑے کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 3/4 حصے کے برابر میدا جس میں نصف ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو چڑھائے، اور تو تپاون کے طور پر نصف ہین کے برابر میں گزراننا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ ہر بچڑے اور ہر مینڈھے اور ہر نر برے یا بکری کے بچے کے لیے ایسا ہی کیا جائے۔ تم جتنے جانور لاؤ ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ جتنے دیسی خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزرانے، وہ اس وقت یہ سب کام اسی طریقے سے کریں۔ اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بود و باش کرتا ہو، یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو، اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزراننا چاہے، تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے۔ مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو۔ تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم اس ملک میں پہنچو جہاں میں تم کو لیے جاتا ہوں، اور اس ملک کی روٹی کھاؤ، تو خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا۔ تم اپنے پہلے گندے ہوئے آٹے کا ایک گردا اٹھانے کی قربانی کے طور پر چڑھانا، جیسے کھلیان کی اٹھانے کی قربانی کو لے کر اٹھاتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھانا۔ تم اپنی پشت در پشت اپنے پہلے ہی گندے ہوئے آٹے میں سے کچھ لے کر اسے خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو، یعنی جس دن سے خداوند نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداوند نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے، اس میں اگر سہون کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے واقف نہ ہو، تو ساری جماعت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نذر کی قربانی اور اس کا
तपावन भी चढ़ाए और खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूं काहिन बनी इस्राएल की सारी जमात के लिए कफ्फारा दे तो उनको माफी मिलेगी, क्योंकि ये महज भूल थी और उन्होंने उस भूल के बदले वो कुर्बानी भी चढ़ाई जो खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी ठहरती है, और खता की कुर्बानी भी खुदावंद के हजूर गुजरानी। तब बनी इस्राएल की सारी जमात को और उन परदेसियों को भी जो उनमें रहते हैं मुआफी मिलेगी, क्योंकि जमात के एतबार से ये सहवन हुआ। और अगर एक ही शख्स सहवन खता करे तो वो यकसाला बकरी खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। यूं काहिन उस शख्स की तरफ से जिसने सहवन खता की, उसकी खता के लिए खुदावंद के हजूर कफ्फारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। जिस शख्स ने सहवन खता की हो उसके लिए तुम एक ही शरा रखना, खा वो बनी इस्राएल में से देसी हो या परदेसी जो उनमें रहता हो। लेकिन जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, खा वो देसी हो या परदेसी, वो खुदावंद की अहानत करता है। वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हकारत की और उसके हुक्म को तोड़ डाला। वो शख्स बिल्कुल काट डाला जाएगा, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। सब्बत तोड़ने की सजा। और जब बनी इस्राएल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनांचे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। झालर के लिए अहकाम। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैरहनों के किनारों पर झालर लगाएं और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांके। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में जिनाकारी ना करते फिरो जैसा करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि तुम्हारा खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ।